بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو اپنے ڈپلوما جو کہ اٹریکٹیو ڈپلوما ہے لانچ کیا گیا پاور 2000 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے، اس ڈپلوما کے شیڈول کے مطابق آج ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی عز و جل ایک اٹریکٹیو قسم کا سافٹ ویئر پڑھانا شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے فرسٹ سیمسٹر کا سافٹ ویئر ہے جس سے ہم 3D ایکزرا کے نام سے استعمال کرتے ہیں۔ 3D ایکزرا یا 3D زارا یہ وہ سافٹ ویئر ہے جس کے اندر بہت ہی ڈیجیٹل قسم کے کانسیپٹ کلیئر کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی 3D گرافکس پہ کام کرنا چاہے تو اس کے لیے کتنے اور کہاں ایڈوانٹیجز ہیں۔ اصل میں تو 3D ایک پوری فیلڈ ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیں اچھی طرح سے، لیکن اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہم شارٹلی مطلب امیجز وغیرہ بنائیں 3D کے، فوٹو شاپ کے لیے پروڈکشن کریں، تو ہم اس یوٹیلیٹی کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے بھی باقاعدہ ٹاپکس ہیں، جیسے کہ پہلا ٹاپک ہے اس میں ہمارے پاس میں انٹروڈکشن ہے اور ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کے طریقے ہیں، کیریکٹر کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں اسکرین پر، انٹروڈکشن کے حوالے سے ٹائٹل بار، مینیو بار، ریبن بار اور اسکرین کا ہورزنٹل ورٹیکل ایریا، فارمیٹ بار، اسٹیٹس بار اور ٹولز بار، ٹولز پہ آنے والی ہیلپ یعنی ٹول ٹپس وغیرہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر کسی ٹیکسٹ پہ یہ کام کر رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ چینج کریں تو آپ تین طریقے ہیں اس کے ہمارے پاس۔ پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ 3D ایکسرا کے ٹیکسٹ کو ہم بیک اسپیس کی مدد سے بھی اگر چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے۔ دیکھیں میں نے اس کی جگہ پہ جو ہے وہ مدینہ دیکھیں لکھا آپ کے سامنے پرنٹ ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایڈیٹنگ کریں تو اوپر ہمیں کرسر بھی دیا ہوا ہے، آپ کلک کریں گے تو باقاعدہ دیکھیں کرسر کی مدد سے آپ کسی جگہ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ٹی کے نام سے ایک ٹول ہے جو ٹیکسٹ آپشن کہلاتے ہیں، وہاں جا کے بھی اگر آپ چاہیں تو دیکھیں میں نے یہاں اتاری لکھا، تو اب اتاری جو آپ نے لکھا اس کے فونٹ چینج کرنا، وہ ٹیکسٹ ایٹریبیوٹس بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس بہت سارے، فونٹ چینج کرنا، بولڈ کرنا، اسے اٹالک کرنا، آؤٹ لائن میں کنورٹ کرنا، اس کے سائز کو، اس کے الائن کو، اگر الائن مطلب سپوز کریں کہ اتاری فیملی دیکھیں آپ نے لکھا تو اب اتاری فیملی یا اتاری برادرز دیکھیں ہم نے لکھا اس طرح، تو اب اس میں الائنمنٹ کا آپشن سمجھ میں آئے گا ہمارے، لیفٹ الائن کرنا، رائٹ الائن کرنا، سینٹر الائنمنٹ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم 3D ایکسرا میں کام کرنے کے دوران کسی پرٹیکولر کیریکٹر کو سلیکٹ کریں تو اس پرٹیکولر کیریکٹر کی بیس لائن شفٹ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں کہ ہم ان تمام کے جو درمیان اسپیس ہے یعنی کیریکٹر اسپیس ہے اس کو بڑھائیں یا کم کریں تو وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، دیکھیں اس طرح سے۔ اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں کہ لائن اسپیس بڑھائیں تو وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے۔ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اینیمیٹ کروائیں تو ایک بٹن دیا ہوا اوپر، اس کا نام ہے اسٹارٹ اسٹاپ اینیمیشن، کلک کریں گے آپ تو یہ اینیمیٹ کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہاں ایک بات جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے نشین رکھیں کہ اگر ہم 3D ایکسرا میں کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک اینیمیشن چلے تو ہمارے پاس ٹیکسٹ آپشن کے اندر کونے میں بریکنگ کے نام سے ایک آپشن موجود ہے، لیکن پیج بریک کیا آپ نے، اب دیکھیں ہم نے برادرز لکھا ہے یہاں پر تو جو ہے وہ پیج بریک کیا، دیکھیں ہم نے نوٹ کیا، ہم نے پاور لکھا دیکھیں یہاں پر، دیکھیں اوکے کیا آپ نے۔ تو اب جب آپ اس کو پلے کریں گے تو دیکھیں پہلے وہ اتاری پلے کرے گا، اس کے بعد وہ برادرز پلے کرے گا، اس کے بعد وہ پاور پلے کرے گا، تو اس طرح یہ پیج وائز پلے کرنے کا آپشن بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے 3D ایکسرا میں کام کرنے کے دوران۔ یہ اس کا ٹاپک جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ ٹاپک نمبر 1 ہے جس میں اس کا انٹروڈکشن ہے، ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کے طریقے ہیں، کیریکٹر ایٹریبیوٹس ہیں اور اس کے بعد ڈیفالٹ اینیمیشن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہی جو ہے اس کو ہم ڈیفالٹ بنا دیں تو ایک آپشن بھی دیا ہوا فائل میں، اس کا نام ہے سیو ایز ڈیفالٹ۔ اگر آپ سیو ایز ڈیفالٹ کر دیتے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی اینیمیشن ڈیفالٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ نیو کریں گے، جب بغیر سیو کیے نو کریں گے تو وہی اینیمیشن آئے گی جو کہ اس کی اپنی اور اسٹینڈرڈ اینیمیشن ہے۔ تو اس کا پہلا ٹاپک تھا، انشاءاللہ اب آپ سے اس کے نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوگی، دعاؤں کی درخواست ہے۔